سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت مختصر جملے میں عرض کروں، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو جائے۔ اس سے آسان لفظ نہیں ہے۔ جیسا ہوتا نہیں ہے ویسا ہو جائے۔ سورج ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، معجزہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ روز نکلتا ہے۔ اگر کبھی کسی دن پچھم سے نکلے تو یہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج پچھم سے نکلتا نہیں ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ سنگریزے پتھر کے سوار ہوتے ہیں، اگر یہ کسی کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیں معجزہ ہے، تو یہ معجزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے۔ کیوں ہے یہ معجزہ؟ اس لیے کہ پتھر کبھی بولتا ہوا دکھا نہیں، مگر جس کے ہاتھ پہ آ رہا ہے پتہ نہیں اس ہاتھ پہ پاور کیا ہے، وہاں پتھر بھی آ کے بولتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پتھر کو بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ ستارہ آسمان میں آپ روز دیکھتے ہیں، آپ کہیں گے میں نے آسمان میں ستارہ دیکھا، یہ معجزہ ہے؟ کوئی کہے گا روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ آسمان سے ستارہ نیچے آتا ہوا نظر آئے اور کسی در پہ آنے کے بعد یہ جھک جائے، یہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ چاند آسمان میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ معجزہ ہے؟ نہیں۔ لیکن کبھی یہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ معجزہ ہے۔ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ہر رسول کو معجزہ دے کر بھیجا، مگر ایک فرق کے ساتھ، اس معجزے کا وجود اسی وقت تک رہا جب تک اس رسول کی حیات رہی۔ جب تک وہ رسول زندہ رہے معجزہ رہا۔ عصائے حضرت موسیٰ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، چونکہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا، تو جب تک موسیٰ رہے معجزہ رہا۔ جناب ابراہیم نے نار نمرودی کو گلزار بنا دیا، آپ نے اس گلزار کی کوئی پتی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ تھا جناب ابراہیم کا۔ ابراہیم جب تک رہے وہ معجزہ رہا۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، دیکھا ہے کسی مردے کو؟ کیوں نہیں دیکھا؟ جب تک حیات تھے زندہ کرتے رہے، جب چلے گئے تو وہ معجزہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے معجزہ ذات کے ساتھ رکھا تھا۔ جب نبی آیا معجزہ ختم ہو گیا۔ ہر رسول کو اللہ نے معجزہ دیا ہے مگر اس کی حیات تک رہا، اور اس حیات کیوں رہا؟ اس لیے کہ نبی کی حیات وہاں آ کے ختم ہو گئی۔ مگر جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، یہ نبی ہے خاتم النبیین، اس نبی کی رسالت جائے گی قیامت تک۔ اس نبی کی رسالت کہاں تک جائے گی؟ قیامت تک۔ تو اب تقاضائے رسالت کیا ہے؟ کہ معجزہ بھی قیامت تک رہے۔ پیغمبر خدا کو اللہ نے دو معجزے دیے، ایک معجزے کا نام ہے قرآن، دوسرے معجزے کا نام ہے اہل بیت۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب معجزہ کیسے ہے، سوال کر سکتا ہے نا۔
اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے جیسا کوئی نہ ہو، جیسا ہوتا نہیں ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ معجزہ کیسے ہے قرآن اور اہل بیت، تو میں تو یہی کہوں گا، اور پیغمبر نے کہا ہے اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ آئی؟ کہا کتاب بہت لمبی ہے، 10 سورے لے آؤ۔ 10 سورے نہیں لا سکتے، ایک سورہ لے آؤ۔ ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ۔ مگر آئی نہیں آئی۔ اور جب سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ معلق کیا گیا، چسپا کیا گیا، لٹکایا گیا، تو اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے شعراء تھے جن کے کلام خانہ کعبہ پہ معلق تھے، جب اس سورہ کوثر کو دیکھا تو جانے کے بعد اپنے کلاموں کو اتار لیا۔ اتارنے کے بعد میں انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو معجزہ کیسے؟ معجزہ ایسے ہے کہ آج تک زمانے سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا، زمانہ اس جیسا نہیں لایا، ویسے ہی اہل بیت معجزہ ہے۔ اگر قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ میں نہ آئے تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اہل بیت کا معجزہ ہونا سمجھ میں نہ آئے تو علی جیسا کردار لے آؤ۔ نہ قرآن جیسی کتاب آئے گی، نہ علی جیسا کردار آئے گا۔ اچھا، اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا جواب لاؤ جو 2.5 پاروں میں۔ اللہ نے تو یہاں تک پرمیشن دے دی کہ جو سب سے چھوٹا سورہ تمہیں لگے اس کا جواب لے آؤ، ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ قرآن کے نہ بڑے سورے کا جواب آیا نہ چھوٹے سورے کا جواب آیا۔ اہل بیت میں بھی تو شخصیتیں ہیں، جیسے قرآن کے نہ بڑے سورے کا جواب ہے نہ چھوٹے سورے کا جواب ہے، ویسے ہی اہل بیت میں نہ ان کے بڑے کا جواب ہے نہ ان کے چھوٹے کا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ ہے۔ اور اگر معجزہ نہیں ہے تو دکھا دو کوئی کردار علی جیسا، دکھا دو کوئی ذات علی جیسی۔ اپنوں سے تو سارے پیار کرتے ہیں، غیر مسلم کے بچے، یتیم بچوں کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے علی نے گھمایا ہے تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ علی کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کو اوپر تاریخ عالم و آدم میں ہو سکتا ہے کوئی علی کا مخالف مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی علی کا ماننے والا نہ ہو، مگر کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آج تلک کوئی نہیں ہے کہ جس نے اہل بیت کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہو۔ اب عزیزان ایمان، میں آپ کو سیرت کا ایک پہلو دکھاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اہل بیت بہت کرتے ہیں، فرق سنیے گا، بالکل سامنے کی مثال ہے، اس مثال کو سمجھیے گا اور پھر سمجھیے گا کہ کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے۔ یہ میں مجلس کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے یہاں جلانے کے لیے ہوتی ہے۔ عزاداری کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ ایک انسان رہتا ہے شہر رامپور کے اندر، اس کے کچھ دوست ہیں، اس کا ایک بھائی ہے، کزن، چچا زاد، اور وہ اس کا داماد بھی، دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ اس آدمی کے جب وقت انتقال آیا تو سمٹ کے سب آ گئے، داماد بھی، بھائی بھی، دوست بھی۔ آنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو جو دوستی کا دعویٰ کرتے تھے وہ انتقال سے غائب ہو گئے، نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جنازہ رکھا ہے مگر نہیں ہے وہ دوست جو زندگی میں ساتھ رہتے تھے۔ غسل ہونے لگا، وہ دوست نہیں نظر آ رہے ہیں۔ کفن پہنا دیا گیا، دوست نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جنازے کو اٹھایا جانے لگا، دوست نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب کچھ دیر بعد میں دیکھا تو چونکہ ساتھ میں رہتے تھے، ساری چیزوں کا معلوم تھا، تو پراپرٹی کے کاغذات لینے کے بعد عدالت کی طرف سے آ رہے ہیں۔
آپ مجھے بتائیے کہ زمانہ کسے برا کہے گا کسے اچھا کہے گا؟ کامن مثال ہے بالکل. جو سامنے والے افراد ہیں جو ان دونوں سے محبت، جو اس آدمی سے مرنے والے سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد میں کس کا ساتھ دیں گے، کس کا سپورٹ کریں گے؟ وہ کہ جو بھائی ہے اور داماد ہے جس نے ساتھ دیا ہے، یا وہ کہ جو کاغذات کی فائل لینے کے بعد میں عدالت کی جانب جا رہا ہے؟ چلیے یہاں تک بھی مسئلہ ہے. اب اس مرنے والے نے ایک بیٹی چھوڑی ہے. یہ جو دوست ہیں جو اس کی دوستی کا ہمدم بھرتے تھے، جب اس کی آنکھ بند ہو گئی تو اسی کی بیٹی کو تکلیفیں دینے کے لیے اس کے در پہ آ گئے. سامنے والا انسان کسے اچھا کہے گا کسے برا کہے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اور آسان کر دوں، اور سمپل کر دوں. میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں، کسی غیر کو نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بہت قریبی دوست ہیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا. انتقال سے دفن تک، تیجے تک دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے ساتھ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کل کو جب ان کے باپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں جاؤں گا. تقاضا انسانیت یہ ہے اور تقاضا عدالت یہ ہے کہ جب انسان کے اپنے باپ کا انتقال ہوتا ہے، دوستی کتنی پکی ہو، اگر دوست باپ کے جنازے میں نہیں آئے تو دوست سے دوستی ختم ہو جاتی ہے. ارے اپنے باپ کا اتنا خیال ہے اور پیغمبر کا. انصاف تو کیجئے آپ. اپنے باپ کے جنازے میں شامل ہونے والے سے دوستی ختم، تو جب پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے چلا جائے، جب پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں جائے، پیغمبر کی بیٹی کے اوپر ظلم کرے. المیہ یہی ہے. آج جو افراد کہتے ہیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں، علی جس ذات سے، علی کی ذات سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اس ذات کا نام ہے پیغمبر. تو علی سے یوں بھی محبت کر لو کہ سنت پیغمبر ہے، غلط تو نہیں ہے. اور اگر سنی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پیغمبر کی اتباع علی نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی ہو تو بتائیے. ہمہ وقت دن رات صحابہ عظمت کا احترام ہے، مگر ان کی حد در پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. گھر میں نہیں جا سکتے، در والے اور ہیں گھر والے. اب عزیزان ایمان میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. بعد وفات نبی، المیہ یہ باتیں کڑوی ہیں مگر میں مسلمان سے گزارش کر رہا ہوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد رات میں جب بستر پہ جائے نا اور اندھیرا ہو، تنہائی ہو، تو سوچئے گا. بعد وفات نبی مولا کو 70 سال تک ممبروں سے گالیاں دی گئیں. اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیے، علی کی ذات کیا کوئی مسلمان منکر ہے؟ کوئی مسلمان نہیں. اس لیے کہ علی کی ذات کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان مانتا ہے چوتھا خلیفہ. تو جسے وہ خلیفہ مانتے ہیں اس کا انکار کیسے کریں گے؟ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ان کا منکر ہے؟ نہیں. اور اس ذات کے اوپر ہو رہی ہیں لعنتیں 70 سال تک. اب اس کے بعد یہ جو اس نبی کی امت ہے، آپ ہمیں انصاف سے بتائیے یہ دین کس سے لے؟ المیہ بتا رہا ہوں آپ، دین کس سے لے؟ ان مسلمانوں سے جو لعنت کر رہے ہیں علی پہ، یا اس ذات سے کہ جو ہمہ وقت پیغمبر کے ساتھ ہے؟ سوچئے، مجھے بتائیے گا آپ.
اور وہ آنے کے بعد حدیثیں ان سے بڑی بڑی لمبی چوڑی حدیثیں کن سے؟ کہ جو مخالفین علی، جو علی کو لعنت کر رہے ہیں، جو علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اب ہم ان سے اسلام کیسے لیں بھائی؟ اور آگے بڑھی، امام حسن کی زندگی آئی، جنازے پہ تیروں کی بارش کروائی گئی، اور امام حسن کے مقابلے میں سرزمین شام سے معاویہ کو لے کر آیا گیا۔ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، جا کے پڑھیے گا تاریخ۔ اور مولا علی کے ساتھ میں جنگیں ہوئی، تو جو مولا علی کے مقابلے پہ آ جائے ہم اس سے اسلام لیں۔ جس نے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسایا اس سے اسلام لیں۔ حسن کون ہے؟ پیغمبر خدا کا نواسا ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پیغمبر نے یہاں تک ضمانت دی، الحسن والحسین امامان قامہ و قادہ، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے رہیں یعنی سلو کریں، چاہے یہ قیام کریں یعنی کھڑے ہوں یعنی جہاد کریں، ان کی امامت پہ پیغمبر خدا کی نص ہے۔ اب اگر کوئی امام حسن کے مقابلے میں معاویہ کو لے کے آئے تو دین کس سے لے؟ معاویہ سے دین لیں یا امام حسن سے دین لیں؟ اس کے بعد میں پنجتن کے سب سے چھوٹی شخصیت امام حسین کے مقابلے میں کون ہے؟ مسلمان جن میں قاریان قرآن ہے، حافظان قرآن ہے، نماز و شب زندہ دار ہیں، اسلام کس سے لیں؟ المیہ یہی ہے، اختلافی پوائنٹ یہی ہے۔ کاش مسلمان کو اسلام کے معاملے میں اتنا حساس تو ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کس در سے لینا ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد علامہ طاہر القادری کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، میرے مسلک کے عالم نہیں ہیں، اور آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہو کہ جو انہیں نہیں پہچانتا، سرزمین پاکستان سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ میں کھیل کھیلا ہے کہ اہل بیت کو اور صحابہ کو بانٹ دیا، صحابہ اپنے کھاتے میں ڈال لیے اور اہل بیت شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے۔ کیسی بے وقوفی کر رہے ہو؟ محمد سب کے ہیں، علی سب کے ہیں، فاطمہ سب کی ہیں، حسین سب کے ہیں، حسن سب کے ہیں۔ حسن و حسین کو چھوڑنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے؟ علی کو چھوڑنے کے بعد میں کوثر مل جائے گا؟ فاطمہ کو چھوڑنے کے بعد یہ تمہاری عورتیں جتنی بھی ہیں لے کے جناب آدم سے قیامت تک کس کی سرداری میں ہے؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد، نبی کے گھرانے کو چھوڑنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف پہ جا رہے ہیں، اور جہاں پر یہودیت نے اپنی جالیں بچھا دی ہیں اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اور اس صحابیت کا ایسا ایسا کردار جا کے تاریخ پڑھیے گا، اور جس کی سمجھ میں نہ آئے مجھ سے آگے پوچھ لیجئے گا۔ سارے صحابہ ایک جیسے، آپ کے اپنے بھی دوست ہوں گے، سارے دوست ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ آپ کے میرے ساتھ میں رہنے والے 24 گھنٹے ان میں اونچ نیچ ہوتا ہے، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، کچھ سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، کچھ کامن دوست ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کی جو بزم میں رہنے والے ہیں صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 صحابہ تو حج میں تھے۔ کتنوں کے نام جانتے ہیں؟ امت مسلمہ کتنے صحابہ کے نام جانتی ہے؟ 1,24,000 میں سے کوئی ہے جو بتائے ان کے نام کیا تھے؟ صحابہ ہیں مانو، 24,000 کم کر دیجئے، 1,00,000 کے نام بتا دو، 50 کم کر دیجئے، 75 کے بتا دو، سارے صحابہ ہیں نا۔ مگر چند صحابہ کے پیچھے امت مسلمہ چل رہی ہے، تو اگر صحابہ سارے ایک جیسے ہیں تو پھر سب کو مانو، ان کی سیرت بیان کرو۔ ہے تم ہزاروں کو چھوڑ دو، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، ہم چند کو نہ مانیں، یہ انصاف ہے؟
صحابی آنکھوں کے تارے ہیں، آسمان کے ستارے ہیں، قرآن کے پارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، اہل بیت بھی ہمیں نبی کے پہلو سے ملے، صحابہ بھی ہمیں نبی کے پہلو سے ملے۔ اہل بیت کس کے؟ رسول اللہ کے۔ صحابہ کس کے؟ رسول اللہ کے۔ دونوں بزم رسالت سے ملے ہیں، مگر علماء نے لکھا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، صحابہ کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ آپ سارے مسلمانوں کے فرقوں میں جائیے، پیغمبر کی حدیث ہے منسوب پیغمبر سے، مگر خلاف قرآن ہے، لیں گے؟ جو آیت قرآن مجید کے خلاف جا رہی، جو حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، منسوب پیغمبر کی طرف ہے، لے لیں گے آپ؟ کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ خود معصوم کا قول ہے، اگر ہماری جانب منسوب کی جانے والی حدیث مطابق قرآن ہے تو لے لو، اور اگر مخالف قرآن ہے تو چھوڑ دو۔ تو معیار حدیث کیا ہے؟ جو مطابق قرآن ہے اسے لے لو، اور جو خلاف قرآن ہے اسے چھوڑ دو۔ اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، صحابہ کو مانتے ہیں حدیث کی طرح۔ حدیث کا فارمولہ ہے جو مطابق قرآن ہے وہ لے لو۔ جو صحابی اہل بیت کے ساتھ نظر آئے وہ قابل احترام ہے، اور جو اہل بیت سے پھر جائے ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جو پیغمبر کا صحابی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے اس کی، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ خالد ابن ولید، مالک ابن نویرہ، دونوں صحابی پیغمبر ہیں۔ خالد قاتل ہے، مالک ابن نویرہ مقتول ہیں۔ کون سے صحابی کو مانے، قاتل کو یا مقتول کو؟ جانے کے بعد مالک ابن نویرہ کا قتل کیا، اس کی عورت کی عزت کو لوٹا، ایسے صحابی کو مانے؟ جو قاتل ہے یا جو مقتول ہیں اسے مانے؟ ایک صحابی کو پیغمبر نے مدینے سے نکالا، ایک کو بزم میں بلا کے بٹھایا، نکالے والے کو مانے یا بلائے جانے والے کو مانے؟ ایک کو مدینے سے باہر کیا اور ایک کو دوش پہ بٹھا کے پہچنوایا، کون سے صحابی کو مانے؟ ایک صحابی معاویہ ہے، ایک صحابی علی ہیں، دونوں جنگ کر رہے ہیں آمنے سامنے، کسے مانے؟ معیار تو ہوگا کوئی مسلمانوں کے نزدیک صحابہ کا، کوئی کیٹیگری تو ہوگی کہ یہاں آنے کے بعد جو اس دائرے سے خارج ہو جائے وہ صحابیت سے خارج ہے، کوئی تو کسوٹی ہوگی۔ یا قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، مظلوم سے بھی الفت، ظالم سے بھی یارانہ۔ اور جس وقت میں جنگ صفین ہو رہی ہے اور مولا کے ساتھ میں لشکر میں حضرت عمار ابن یاسر آئے، ہمارا سلام ہو ایسے صحابی کو۔ عمار ابن یاسر آئے اور کچھ صحابہ نے جو معاویہ کی صف میں تھے کہا عمار علی کے ساتھ ہیں۔ معاویہ کے پاس میں آئے، معاویہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا تھا یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار تو علی کے ساتھ میں ہے، اب اگر علی کو اس گروہ نے قتل کر دیا تو پیغمبر اس کے باغی ہونے کی اجازت پہلے دے کے جا چکے ہیں۔ عمر عاص کو بلایا،
کہا بھائی کوئی چال نکالو. کہا ان سے کہیے عمار کچھ ٹائم بعد، ابھی تو آغاز ہے نا، ہماری سائڈ میں آ جائیں گے. بات کو دبایا گیا. ٹھیک ہے صاحب آ جائیں گے. اب جب تک آ جائیں گے تو یقین ہے نا کہ جب ہماری طرف آئیں گے اور علی والے ماریں گے تو علی کی جماعت باغی کہلائے گی، ہماری جماعت صحیح کہلائے گی. اب اتفاق سے جنگ کرتے کرتے حضرت عمار کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا مولا کی سائیڈ میں معاویہ کے سپاہیوں سے. اب لوگوں نے کہا معاویہ تم تو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اب تو عمار وہاں شہید ہو گئے، اب تو اس گروہ کا باغی ہونا طے ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، عمار کو ہم نے تھوڑے ہی مارا ہے. پھر کہا عمار کو تو علی نے مارا ہے. کہا عمار نے علی کو کیسے مارا؟ کہا نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے، ہم نے تھوڑا ہی مارا ہے، وہ لے کے آئے، نہ وہ لے کے آتے اور نہ یہ مارے جاتے. تو ان کے مارنے کا بلیم جاتا ہے کس پہ؟ علی پہ. چونکہ علی کے ساتھ میں یہ مارے گئے ہیں تو سامنے والے نے پلٹ کے فوراً کہا پھر یہ بتاؤ جناب حمزہ تو پیغمبر خدا کے ساتھ مارے گئے تھے. پھر حمزہ کے قاتل پیغمبر ہوئے، اور اگر پیغمبر قاتل ہے تو پھر ایسے اسلام پہ سلام. عزیزان ایمان کوئی معیار تو ہو، کوئی کسوٹی تو ہو. آپ کسی بات پہ آگے ٹھہرے تو صحیح، آپ اصول معین کیجئے. سب سے پہلے ہم سائن کرتے ہیں، سارے امت مسلمہ ایک جگہ جمع ہو، جو پیغمبر کے مقابلے پہ آ جائے اس پہ لعنت ہے. سائن کیجئے، نام ہم بتاتے ہیں، لعنت آپ کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی سنت سے پھر جائے وہ لعنتی ہے. جو پیغمبر کے دیے ہوئے اصولوں کے خلاف جائے. آپ کسوٹی بنائیے مگر کسوٹی نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام اپنی منشا کے اعتبار سے استعمال ہو پھر وہاں اسلام نہیں رہتا ہے، سیاست ہو جاتی. اسی لیے مولا سے سوال کیا گیا مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے، جنتوں کو حاصل کیا جائے. کہا مولا پھر وہ جو حاکم شام کے پاس تھا؟ کہا وہ شیطنت تھی. تلک النکرہ. آپ تاریخ پڑھیے، عالمیہ یہی ہے کہ وہ امت کے جو رسول پہ آنے کے بعد متحد ہے وہ بعد رسول مختلف کیسے ہو گئی؟ سوچے تو مسلمان، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اور ایسا کیا ہوا کہ جس نواسے کے لیے پیغمبر خدا ناقہ بنے ہوں امت مسلمہ اسی کو قتل کرنے کے لیے آ جائے؟ یہ کون سوچے گا؟ جس علی کو دوش پہ بلند کر کے دکھایا ہو، جس فاطمہ کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہوں. عالمیہ یہی ہے. کچھ سیاہ تاریخیں ہیں اسلام کی، کچھ سیاہ مسئلے ہیں اسلام کے. پیغمبر کے زمانے میں تقریباً جو علماء نے لکھا 2.5 لاکھ کی تعداد تھی مسلمانوں کی. کتنے؟ 2.5 لاکھ. پیغمبر کے جنازے میں کتنے تھے؟ 9 یا 11. 3 مہینے بعد بیٹی اس دنیا سے گئی. جنازے میں کتنے تھے؟ 7. اب اسلام آگے بڑھ رہا ہے. مولا حسن کی شہادت 50 ہجری میں 40 سال بعد پیغمبر خدا سے. جب 40 سال پہلے 2.5 لاکھ تھے تو ہم مسلمان کتنے ہوں گے؟ 61 ہجری میں مولا حسین کی شہادت ہے. 50 سال کا فرق ہے. علماء نے لکھا کہ مولا علی کے زمانے، مولا حسین کے زمانے میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد 6 لاکھ کے آس پاس تھی، مگر حسین کربلا میں تنہا کھڑے ہیں.
دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، اور وہ حسین اکیلے ہیں، اور اتنے مجبور ہیں کہ بچوں کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کے گھر پہ بھی تو بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی پیاس کیا ہوتی ہے؟ سب پانی پلاتے ہوں گے نا اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو، 6 مہینے کا پانی جگوں سے پانی پیتا ہے، گلاسوں سے، ڈراپ سے پانی پیتا ہے، 1-1 2-2 بوند دی جاتی ہے۔ تو کیا امت مسلمہ کے حسین کے بیٹے کے لیے 2 بوند بھی پانی نہ تھا؟ حسین کا بیٹا یوں ہی تڑپتا رہا۔ اتنا تو احساس ہوا یزید کی فوج کو، دشمن کی فوج کو، کہ جب حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا ہے تو منہ پھیر پھیر کے فوج رو رہی تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے پانی دے دو، کچھ نے کہا پانی نہیں دے دے۔ حسین کا سب سے چھوٹا سپاہی اصغر، جس نے یزید کی فوج میں اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ یزید کی شہادت نہیں ہے، جناب علی اصغر کی شہادت نہیں ہے، امت مسلمہ کو درس ہے۔ کہاں کھڑا تھا مسلمان؟ جناب زہیر ابن قین، جا کے تاریخ پڑھیے، حضرت علی کا مخالف تھا، جنگ صفین میں مولا علی کے گروہ میں نہیں تھا، مخالف کے گروہ میں تھا، مگر جب مولا حسین حج کر کے آئے، عمرے کو، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، آنے کے بعد راستے میں مولا سے خیمے دور بچھاتا رہا۔ ایک موقع پہ آنے کے بعد جگہ تنگ تھی، خیمے قریب قریب ہو گئے۔ مولا حسین نے اپنے جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو بھیجا، اکبر جاؤ، جانے کے بعد ذرا زہیر کو بلا کے لاؤ کہ تمہیں آقا حسین بلا رہا ہے۔ عثمانی مذہب کا عالم ہے، مذہب عثمان پہ ہے۔ زہیر ابن قین مولا کا شہدائی نہیں، علی اکبر کو آتا دیکھا، خیمے سے نکلے، کہا چچا زہیر، بابا نے بلایا۔ اب جو زہیر نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو سامنے اکبر نہیں تھے، رسول اللہ کھڑے تھے۔ اب زہیر رسول اللہ کو دیکھ کے ہم شکل پیغمبر ہیں، اب کیا کہیں، سمجھ گئے میسیج آیا ہے۔ اچھا اکبر ہم آتے ہیں، زوجہ کو بلایا۔ اب 2 روایت ہیں، ایک روایت ہے کہ زوجہ کو طلاق دی، ایک روایت ہے کہ زوجہ کو چھوڑ دیا، انہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ میں کر دیا۔ کوفے کے رہنے والی تھی، کہا جاؤ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں جاؤ، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، وہ کیا کشش تھی کہ عثمانی مذہب کا آدمی مولا حسین کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے آ گیا۔ مظلومیت حسین، آ گئے زہیر کربلا۔ اب زہیر نے آنے کے بعد تاریخ کے فقرے ہیں، جب جہاد کے لیے گئے تو کچھ دشمنوں نے یزیدی فوج کی جانب سے کہا زہیر آپ ادھر کیسے آ گئے، آپ تو ہمارے ساتھ تھے، وہاں کیسے آ گئے؟ کہا حسین کی میں نے باتیں سنی، جو حسین کے پاس دلیلیں تھی، جو حسین کے پاس باتیں تھیں، وہ تمہارے پاس نہیں۔ مجھے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، جب ایک جنگ پہ گئے تھے تو جناب سلمان فارسی نے کہا تھا زہیر وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ جب تم فرزند رسول پہ اپنی جان کو قربان کرو گے۔ آ گئے زہیر، جو کہہ رہے تھے تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، زہیر نے تلوار کو نکالا اور ان سے جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ مولا پہنچے زہیر کے جنازے پہ، زہیر کے جنازے کو اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں کہا زہیر تمہارا شکریہ، تم نے عالم غربت میں فاطمہ کے لال کا ساتھ دیا، عالم غربت میں فاطمہ کے لال کا ساتھ دیا۔
میری ماں کی شفاعت سے تم انشاءاللہ مشرف ہو۔ زہیر میں دیکھ رہا ہوں تم میرے ساتھ 3 دن کے بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو۔ زہیر اب میرے نانا کوثر کا جام لیے ہوئے کھڑے ہیں، میرے بابا تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرا بھائی تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ زہیر کا جنازہ آیا، بیویوں نے ماتم کیا، جنازے کو رکھا، بیوی جدا ہو چکی تھی راستے میں۔ جب قافلہ عالم اسیری کے بعد کوفے آیا اور زہیر کی بیوی کو معلوم ہوا کہ زہیر مارے گئے، اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن دیا۔ فاطمہ کے بیٹے کی غربت کو ملاحظہ کریں۔ غلام سے کہا جاؤ، جانے کے بعد اپنے آقا کو پہچانتے ہو نا؟ حسین اور حسین کے ساتھیوں کو تو کفن مل گیا ہوگا، مگر میرے زہیر کو ان میں کوئی چاہنے وہ ان میں نہیں ہے کہ جو زہیر کو کفن دے۔ اس لیے کہ بنی ہاشم کے ساتھ میں ان کی عورتیں ہیں اور دوسرے افراد بھی ہیں۔ کوفہ یہاں سے قریب لو، کفن لو، جانے کے بعد جو لاشا بغیر کفن کے ہو اسے کفن دے دینا۔ زہیر کے غلام گیا، مگر جب کربلا پہنچا شہداء کے لاشوں میں تلاش کیا تو ڈھونڈنے کے بعد زہیر کا جنازہ تو نظر آ گیا، مگر کفن ایک تھا اور ہر جنازہ چلتی ہوئی زمین پہ بے کفن پڑا ہوا تھا۔ اب اسے غیرت یہ ہوئی کہ اگر زہیر کو کفن دے دوں اور فاطمہ نے پوچھ لیا میرے حسین کو کفن کیوں نہ دیا تو کیا جواب دوں؟ غربت ملاحظہ کیجیے، حسین کفن لیا، واپس آ گئے۔ بی بی کوفے میں حساب لگا رہی ہے، اب میرا غلام پہنچ گیا ہوگا، اب کفن دے چکا ہوگا، اب واپس آنے والا ہوگا۔ ایک مجلس میں تقریر ختم ہو رہی ہے، ایک مرتبہ زہیر کا غلام اور زہیر کی بیوی کا غلام آیا، جب آیا تو ہاتھ پیچھے کو کیے ہو، کمر کے پیچھے ہاتھ ہیں، سر جھکا ہے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ جنازہ نہیں ملا؟ سر کو جھکانے کے بعد کفن کو آگے کیا کہ کفن لے آئے؟ کیا میرے زہیر کو کسی نے کربلا میں کفن دے دیا؟ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کبھی بھی کفن ایک تھا، جنازے 72 تھے۔ ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا اور حسین کے ساتھی کربلا میں بے غسل و کفن پڑے۔ بس یہ کہہ کے کفن کو ڈال دیا۔ کبھی بھی مجھے ایک انصاف سے بتا، اگر میں زہیر کو کفن دے دیتا اور تجھ سے فاطمہ پوچھتی اے زہیر کی زوجہ، ارے میرا حسین بغیر کفن کے رہ گیا، تو نے زہیر کو کفن کیوں دیا؟ ارے تو کیا جواب دیتی؟ بس میں تیری سرخروئی کے لیے اس کفن کو واپس لے آیا۔ ارے اہل بیت کے شہداء جلتی ہوئی زمین کربلا بے غسل و کفن پڑے ہوئے، کوئی کفنانے والا نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ فرزند فاطمہ بے غسل و کفن کربلا میں پڑا۔ انا للہ و انا الیہ، ماتم حسین۔